آیا نمبر 73 نیکسٹ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ. پھر کیا ہوا؟ بات کا قصہ بہت گزرا. اب یہ ٹو کٹ دا اسٹوری، کٹ دا لانگ شارٹ، کیا ہوا؟ ساری زندگی گزری، 950 ایئرس گزارے، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا ہی، مانا نہیں انہوں نے. بہت کم لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے کیا کیا؟ سو ہم نے بچا لیا، نجات دے دی اسے. ہو ضمیر نوح کے، نوح علیہ السلام کی طرف ہے، اسے ہم نے بچا لیا. وہ مما ہو، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، چند ہی لائے تھے، مٹھی بھر لوگ، ان کو بھی ہم نے بچا لیا. کہاں بچا لیا؟ اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بچا لیا. فل فلکی، فلک کسے بولتے ہیں؟ کشتی. جو نوح علیہ السلام کی کشتی فیمس ہے، ونڈرس آف دی ورلڈ میں بھی ہے، شاید آیات میں بھی ہے، نشانیوں میں بھی ہے، جو روز محشر تک اللہ بچانے کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ کشتی ہے کہیں جودی پہاڑ کے اوپر لگی ہوئی ہے، جو پہاڑ پر جا کر لگی. تو کشتی میں سوار کر کے اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا. وہ جعلناہم، اور ہم نے بنایا، خلائف. کس کا خلائف؟ یہ لوگوں کو غرق کر ڈال کو ان کے پیچھے جان نشین بنا دیا، ان لوگوں کو، نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو. وہ اغرقنا، غرق یغرق سے اغرق، غرق اردو میں بھی غرقی ہے. وہ اغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، وہ لوگ جو کذبو، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لو، تم ہی دیکھ لو کیا انجام ہوا. کسے بتایا جا رہا ہے؟ کس کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے؟ کفار کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، اور اس کے بعد ساری دنیا کے واسطے، یہ جو روز محشر تک، لاسٹ تک آنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ سو دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت، انجام. عاقبت بولے تو انجام، المنذرین، ڈرائے گئے لوگوں کا. اب یہاں اللہ مکذبین نہیں یوز کریا، منذرین بول رہا ہے. ان کو انہوں ڈرائے گئے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اگر نہیں مانے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے. جہنم کا یہ حال ہے، تمہارا بھی حال ایسا ہی ہوگا. اس سے پہلے لوگ بھی گزر چکے ہیں، نہیں یہی پہلے ہیں. تو جن کا بھی ڈرائے جانے والوں کا، جو نہیں مانتے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے دیکھ لو. ہو چکا وہی انجام. اللہ سب سے کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ فرسٹ ایڈریس ان کے، فرسٹ ایڈریس ہی کو ہی قرآن کے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان سے، اور اس کے بعد ساری دنیا والوں سے. تو اللہ کو جھٹلانے کا، اللہ کی آیات کو نہیں ماننے کا، نمازہ نہیں پڑھنے کا، روزے چھوڑنے کا، اور دوسری یہ ارکان کو نہیں نبھانے کا، جو تعلیمات ہیں اللہ کے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا، کیا ہے انجام؟ یہی انجام ہے، جاتے ہیں جہنم میں. کتنے ہی لوگ ہیں جو رکھ سکنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. روزے کے متعلق کیا ہے حکم؟ کیا ہے؟ اگر آپ استطاعت رکھتی اور بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی اگر ضائع ہو گیا، بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا ایک روزہ بھی، تو اس کا یہ کیا ہے؟ ساری زندگی بھی انہیں نفل روزے ادا کرتا رہے، تو اس رمضان کا ایک روزہ جو بلا شرعی عذر چھوڑا ہے، اس کا ازالہ نہیں ہوگا، اس کی تلافی نہیں ہوگی، ہے نا؟ ایک روزے کا، ایک روزے کا جو بلا شرعی عذر. اب یہ جو استطاعت نہیں رکھتے، بہت کمزور ہیں انہوں، یا کوئی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، یا اور چند یہ ہیں کیٹیگریز جن کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے، انہوں بھی بعد میں پورا کرنا ہے. بعد میں پورا کر لینا، رمضان کے بعد نیکسٹ رمضان تک آپ پورا کر لینا. پہلا تو بہتر ہے کہ وہ مہینے میں پورا کر لیا جائے، یا نہیں تو پورے رمضان میں. تو اللہ کہہ رہا ہے، یہاں بات آ گئی، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ڈرائے گئے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرے تو یہ پاداش ہوتی ہے. پھر بھی اگر نہیں مانا انہوں نے، تو دیکھو ان کا کیا ہوا. کیا ہوا انجام؟ غرق کر دیے گئے. ہاں، دنیا میں غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، نسیہ مرثیہ ہو گئے، ختم ہو گئے. آخرت میں تو عذاب ان کا اور زیادہ ہے. آیا نمبر 74. ثم بعثنا من بعد رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل.
सुम्मा फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने कई पैगंबरों को भेजा, मुख्तलिफ पैगंबर उनकी अपनी अपनी कौमों के पास भेजे गए। उसके बाद आद आए, समूद आए, बाद में कई पैगंबर आए और उनके पास खुले खुले दलाइल निशानियां लेकर आए। लेकिन इन लोगों ने भी जिस बात को पहली बार झुटला दिया था उसे फिर माने नहीं ये लोग, तो इनका भी वही अंजाम हुआ।